حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب تم دیکھو کہ ننگے پاؤں ننگے بدن والے محتاج لوگ، بکریاں چرانے والے، ننگے بدن والے ننگے پیروں والے، یعنی جن کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں تھا، پہننے کو جوتا نہیں تھا، بکریاں چرا کے گزارا کرتے تھے، وہ جب محلات پر فخر کرنے لگے، جو بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہنے لگے، تو پھر سمجھ لو قیامت آ گئی ہے۔ رکشہ چلانے والے کا بیٹا جب وزیر بنے اور اس سے پوچھا جائے کہ کروڑوں روپیہ کہاں سے آیا، تو وہ کہو میرے تو پرائز بانڈ ہی بڑے نکلے ہیں، میں جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا، جو بھی خریدتا تھا نکل آتا تھا۔ جب کھربوں پتی آدمی سے پوچھا جائے کہ اتنا پیسہ کدھر سے ہے، تو کہ بھینسیں رکھی تھی، وہ بھینسوں سے پرافٹ ہوا ہے۔ ہم اللہ کے فضل پر معاذ اللہ کسی قسم کا کلام نہیں کرتے، لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل تک جس کے پاس جوتا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، جب وہ محلات پر فخر کرنے لگے اور یہ بتانا اس کے لیے مشکل ہو جائے کہ میری کروڑوں اربوں کی جائیداد کہاں سے آئی، قوم کو لوٹ کر جب لوگ بڑے بڑے محلات پر فخر کریں، تو حضور نے فرمایا پھر یہ نہ سمجھنا ہماری معیشت خراب ہو گئی، یا پھر انتظار کرنا پھر قیامت آئے گی، پھر تم نے قیامت کا انتظار کرنا ہے، قیامت آئے گی۔ دیکھیں نا ہمارے ملک کے اندر جو میٹر ریڈر تھے وہ بعد میں کھرب پتی بن گئے، کہاں سے آئی جائیدادیں؟ ان کے پاس بتانے کو کوئی ثبوت پروف موجود نہیں ہے، اور بڑے بڑے دلائل دینے والے لوگ موجود ہیں۔ حدیث سنیے، یہ آپ نے علامتیں محسوس کرنی ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قیامت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پہلے ہی قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضور فرمانے لگے جب امانت کو ضائع کیا جائے تو قیامت آ جائے گی۔ اب ذرا وضاحت دیکھیے میرے نبی کریم کی، جب امانت کو ضائع کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، قیامت آئے گی۔ تو اس نے فوراً عرض کی حضور امانت کب ضائع کی جائے گی، حضور امانت کب ضائع کی جائے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت نااہل کے سپرد کر دی جائے، جب کرسی پہ وہ بندہ بٹھا دیا جائے جو اس کا اہل نہیں ہے، تو قیامت آئے گی۔ دیکھو نا ہمارے ملک کے اندر تو جن لوگوں کو اللہ خیر کرے مبادیات اور ضروریات کا نہیں پتا، یہاں تو جس کا میٹرک کلیئر نہیں تھا وہ بھی صوبائی وزیر تعلیم رہ گیا ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے سپرد لوگوں نے امانتیں کر دی، نااہل لوگوں کے حوالے کر دیا۔ جب کرسی پر نااہل آدمی بیٹھتا ہے، نااہل، تو پھر میرے نبی پاک نے فرمایا پھر قیامت آتی ہے۔ آپ اس کو چھوٹا نہ سمجھیں، ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری برادری کا تو میں نے ووٹ دینا ہے، ہمیں تو اتنا پتہ ہے کہ بندہ میری پارٹی کا تو میں نے ووٹ دینا ہے۔ نااہلوں کے سپرد کر دیا سارا کچھ، جنہیں خبر ہی نہیں تھی، اس قابل ہی نہیں تھے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت صحابی ہیں کہ جن کے تقوی کی گواہی حضرت عثمان غنی جیسے لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ اتنے شاندار حضرت ابو ذر غفاری، اتنے بڑے آدمی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانے صوبے کا گورنر ٹھیک نہیں، تو آپ اس طرح کریں مجھے گورنر بنا دیں اس صوبے کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر تو نیک آدمی ہے، تو نفیس آدمی ہے، تو اچھا آدمی ہے، تو پرہیزگار ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرمانے لگے تو گورنری کے قابل نہیں، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، تو اس ذمہ داری کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا، اس قابل تو نہیں ہے۔ محبت اور چیز کا نام ہے، قابلیت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کسی چیز سے مخلص ہو لیکن اس کی قابلیت نہ رکھتا ہو، قابل آدمی کو آپ بٹھائیں گے۔ پھر دیکھیں میں نے کیا کہا ہے، مخلص ہونا اور ہے، قابل ہونا۔ ایک آدمی آپ سے بڑا پیار کرتا ہے پر وہ ڈاکٹر نہیں، تو دوائی اس سے لیں گے کہ ڈاکٹر سے لیں گے؟ تو آپ کہیں ڈاکٹر تو میرا واقف ہی نہیں، میں نے تو یہ پیار بڑا کرتا ہے دوائی اسی سے لینی ہے۔ بھئی محبت اور چیز ہے، قابلیت ہم نااہلوں کے سپرد مانتے کرتے ہیں، یہ مان جانا چاہیے ہمیں۔ اور میں صحیح کہتا ہوں کہ ہم لوگ سیاست کے ان کاموں کے اہل یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بناؤ، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ سیاںا بندہ بناؤ، کچھ سمجھدار آدمی لاؤ۔ محبت کرنا اور ہے اور کام کا طریقہ آنا اور ہے۔ تو جب نااہل کے ذمے کام لگائے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر قیامت آتی ہے نااہلوں کے ذمے۔ آج آپ دیکھیں نا یہ بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو نااہل ہیں مذہب کے لحاظ سے، پر وہ مذہبی تبصرے کرتے ہیں، آپ کو ہلنے نہیں دیں گے، کہیں گے کتاب و سنت کا سارا علم تو میرے پاس ہے، حروف ابجد کا پتہ نہیں، دعائے قنوت سیدھی نہیں آتی، کچھ خبر نہیں،
لیکن وہ الجھ کے بیٹھ جائیں گے, وہ کہیں گے مولویاں نو کی پتہ ہے, میرے پاس بیٹھ. تو یہ جب نااہل اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ. کوشش کرنا آپ کا مزاج کبھی کسی بندے کے لیے بوجھ نہ بنے. کوشش کریں کہ رویہ اس طرح کا ہو کہ آپ کسی سے ملیں تو اسے سکون ملے, اسے توانائی ملے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو دل کرتا ہے, مثل تعویذ ہوتے ہیں کچھ لوگ, وہ جب بھی ملتے ہیں شفا ہوتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ملنے کو نا بندے کا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ آ جائے نا 2 گھڑیاں, اور وہ جانے لگے تو بندہ اسے کہتا ہے اتنی بھی جلدی کیا ہے, ذرا ٹھہر جائیے. تو کبھی بوجھ نہ بنے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دقت کرتے ہیں, بوجھ بنتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے ملنے کو دل کرتا ہے. کیا خوبصورت حدیث ہے. حدیث کی راوی سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. بڑی چیزیں میں نے پڑھی حضرت عثمان کے بارے میں, بڑی کتابیں دیکھی, لیکن یہ بات پڑھ کے نا کلیجہ بڑا ٹھنڈا ہو گیا. پیار بہت سارے لوگوں سے ہوتا ہے یار, یہ تو نہیں ہے نا کہ پیار نہیں. نبی پاک کا جو حضرت ابوبکر صدیق سے پیار ہے, اس کا دنیا میں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کو جو حضور چاہتے ہیں کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اور مولا کائنات شیر خدا جن کو حضور نے فرمایا کہ جدھر علی ہوتا ہے حق بھی خود بخود ادھر ہو جاتا ہے, حق مڑ جاتا ہے جدھر علی مڑتا ہے. اتنا بڑا, اور فرمایا من کنت مولا, جس کا میں مولا علی بھی اس کے. تو یہ کوئی حد ہی نہیں ہے. حضرت مولا علی سے حضور کے پیار کی کوئی حد ہی نہیں ہے. یہ دنیا میں واحد بندہ ہے, ساری دنیا حضور کو مناتی تھی, علی روٹھ جاتے تھے تو مصطفیٰ منانے جاتے تھے. یہ سب سے پیار ہی نرالا ہے. لیکن ذرا سننا بات, اور یار یہ بھی ایک رنگ ہے زندگی کا. اور مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لیڈر ہے اس کے سینے میں دل کوئی نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مفتی ہو گیا تو اس کے سینے میں دل نہیں رہا, جو پیر ہو گیا تو کیا اس کے سینے میں پتھر بن گیا, دل نہیں دھڑکتا؟ درد اگرچہ جان گسل ہے, کیا کروں, دل ہے. غم عشق اگر نہ ہوتا تو غم روزگار ہوتا. یہ ہوتا ہے, دل میں درد بھی ہوتا ہے, کسی کو ملنے کو بھی دل چاہتا ہے, انسان سفر بھی کرتا ہے, کبھی وہ کہتا ہے کہ اور کوئی نہ ہو, میں ہوں, میرا محبوب ہو. دل جو ہوا کیا کیا جائے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے نہ چپ کر گئے, اور دیر کے بعد حضور نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ سیدہ حفصہ تھی, حضور نے فرمایا عائشہ کسی صحابی کو بلاؤ مجھ سے باتیں کرے. یہ پہلو نرالا ہے, کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. تو جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا, بیٹیاں تو بات ہی باپ کی کرتی ہیں, اور نمبر دوسرا لگ جائے تو پھر بھائیوں کی. حضور نے فرمایا کسی کو بلاؤ ذرا مجھ سے باتیں کرے. حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرنے لگی حضور بلاؤں اپنے ابا جان کو, جناب صدیق اکبر کو بلاؤں؟ حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا نہیں تو رہنے دے, پیار بڑا ہے, نہیں تو رہنے دے. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں جب حضرت عائشہ پیچھے ہٹی تو میں نے فوراً آگے بڑھ کے تو عرض کی حضور میں اپنے ابا جی جناب عمر کو بلاؤں؟ تو حضور پھر مسکرائے, فرمایا ٹھیک ہے عمر بھی, پر تو مہربانی کر رہنے دے, قربان جاؤں حضرت عثمان آپ کی شان پر, کیا نصیبہ ہے. کہتی ہیں پھر ہم نے عرض کی حضور آپ ہی بتا دیں کس کو بلائیں. تو کہتی ہے ہم نے حضور کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی دیکھی. حضور فرمانے لگے کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, کوئی میرے عثمان کو بلاؤ, میں اس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. کہتی ہیں پیغام چلا گیا, عثمان آ گئے, پردہ گر گیا, بیویاں اندر چلی گئیں, حضور نے پہلو میں بٹھا لیا, میرے نبی نے ماتھا بھی چوما, حضور نے پیار بھی کیا, اور فرمایا عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن لوگ تمہیں شہید کریں گے. عثمان اس دن ثابت قدم رہنا جس دن فتنے اٹھیں گے. اس دن ثابت قدم رہنا جب لوگ تیری قمیض اتارنا چاہیں گے جو اللہ نے تجھے پہنائی ہوگی. فرمایا اس دن ثابت قدم رہنا. حضرت سیدنا عثمان غنی نے آنکھ اٹھائی, ہلکے سے آنسو چمکے, عرض کی حضور آپ دعا کر دینا اللہ عثمان کی مدد فرما دے گا. اور یار اس کیفیت کو سمجھو, اتنا میٹھا بندہ. حضرت عثمان غنی بالکل نرم مزاج آدمی تھے, ٹھنڈی طبیعت کے تھے. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور لیٹے ہوئے تھے تو ذرا پنڈلی سے نا تامت مبارک کٹی ہوئی تھی, یہ بخاری مسلم ہے. حضرت ابو بکر آئے تو حضور لیٹے رہے, بات چیت ہوتی رہی. جناب عمر آئے, لیٹے رہے, بات ہوتی رہی. کسی نے کہا حضور عثمان آ گئے, حضور اٹھے, تامت سیدھی کی, حالانکہ بندہ نرم مزاج ہے سب سے. لوگ بیٹھے رہے, باتیں ہوئی, چلے گئے. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ابا جی بھی آئے, آپ لیٹے رہے, عمر بھی آئے, آپ عثمان کے آنے پر تو نے بڑا اہتمام کیا. تو حضور فرمانے لگے عائشہ اس سے حیا نہ کرو جس کی فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, اور اس کی حیا نہ کرو جس کی فرشتے حیا کریں. وہ کتنا نالائق امتی ہے جو اس عثمان کی حیا نہ کرے, وہ کتنا نالائق ہے جو پھر اس عثمان غنی کی حیا نہ کرے. ہمیں ہر موقع پر سیدنا عثمان غنی کی حیا کرنی. 17 اور 18 ذی الحجہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. 18 ذی الحجہ کو آپ کو شہید کیا گیا تھا قرآن پاک پڑھتے ہوئے.
حضرت عثمان غنی کی زندگی کے 3 پہلو بڑے نمایاں ہیں، 3 پہلو بڑے۔ ایک تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے۔ میں نے جو لفظ کہے سوچ سمجھ کے کہے، یعنی زیادہ نہیں، بہت زیادہ سخاوت، بہت زیادہ سخاوت۔ اور دوسرا، بہت زیادہ شرم و حیا والے تھے۔ فرماتے تھے باتھ روم کے اندر بھی کپڑے اتار کے غسل نہیں کرتا، شرم و حیا والے تھے۔ اور تیسرا، اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے۔ یہ 3 خوبیاں اس مسلمان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، وہ ایک خوبصورت مسلمان بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے رستوں کا مسافر بنائے۔